السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آج ہمارا جو نماز کے سلسلے میں لیسنز چل رہے ہیں اسی سلسلے کا اگلا لیسن ہے، اور ہم نے لاسٹ ٹائم رکوع کی دعاؤں کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو جس کو قوما کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہاں پر کیا پڑھنا چاہیے۔ تو جیسے ہمیں پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ چونکہ ہم لوگوں نے اور میں نے بھی جب نماز سیکھی اور ساری زندگی جو نماز پڑھی وہ وہی الفاظ میں پڑھی جو کہ مجھے سکھائی گئی تھی، اور ان سے میں کبھی ایک نقطہ بھی میں نے ادھر ادھر نہیں کیا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ میں الحمدللہ حج پہ گئی، اور وہاں پر چونکہ کافی ٹائم مل جاتا ہے آپ کو، 40 دن مل گئے، اور اس میں سے 10-15 دن مل گئے مدینہ میں، تو وہاں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور مسجد نبوی میں نے بہت سیکھا، اور وہاں مجھے پتہ چلا کہ نماز جو ہے اس کے اندر تو ہم جو پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کلمات پڑھے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں نے خود بھی ان کو یاد کیا، اپنی نماز میں شامل کیا، اور پھر اس کو میرا دل کیا کہ میں آگے بھی پھیلاؤں تاکہ اور زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ تو اس کے لیے آج ہم قوما کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے اس میں سکون بہت کم ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ جب نماز پڑھنے لگیں تو کسی گھر کے ایسے کمرے میں پڑھیں کہ جہاں بڑا سکون ہو، کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، اور دروازہ بند کر کے، تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنے۔ اور پھر یہ کہ تمام جو نماز کے اندر ہم ارکان ادا کرتے ہیں وہ بڑے سکون سے ہونے چاہیے۔ رکوع میں بھی سکون کے ساتھ رکوع کریں، پھر کھڑے ہوں۔ عام طور پر دیکھا ہے ہم نے کہ کھڑی ہوتی ہیں لیڈیز اور ساتھ ہی سجدے میں چلی جاتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ کھڑے ہو کر سکون سے پڑھنا ہے، جو کچھ بھی پڑھنا ہے، چاہے وہ چھوٹے کلمات ہیں یا لمبے ہیں، ان کو سکون سے پڑھ کے اور پھر اب آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ بہت ضروری ہے۔ اب اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، تو یہی ہم پڑھتے ہیں نارملی۔ لیکن اس میں کچھ اور الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جس میں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک یہ روایت کیا ہے اس کو حضرت رافع بن رافع نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، تو جب آپ رکوع سے آپ نے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، جیسے جماعت میں نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے جو مقتدی ہیں وہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، تو وہاں پر ایک مقتدی جو تھا اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ بولنے والا کون تھا، یعنی کس نے یہ کلمات کہے؟ تو ایک شخص جو تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ یہ الفاظ کہنے والا میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے ان کلمات کو کہنے کی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو پھر اس کو آپ ضرور، تھوڑے سے کلمات ہیں، ربنا ولک الحمد تو ہم کہتے ہی ہیں، آگے صرف آپ نے ایڈیشن کرنا ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ تو یہ ضرور آپ اس کو اپنی نماز میں اس کو بھی شامل کریں۔ جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زیادہ دیر قومے میں کھڑی ہوں گی، اور سکون کے ساتھ پھر آپ کی نماز جو ہے وہ ادا ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک کچھ کلمات اور بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے، یعنی کہ کھڑے ہوتے تھے قوما میں، تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض
وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وقلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تو یہ بھی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، ان کو بھی اگر آپ یاد کر لیں تو آپ پڑھ سکتی ہیں، خاص طور پر جو نفل نمازیں ہوتی ہیں جیسے تہجد میں یا کبھی آگے رمضان میں فراغت میں انسان نماز پڑھتا ہے تو ان میں ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ زیادہ زیادہ یاد کیے ہوئے الفاظ ادا کر سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی ہو جائے گی۔ تو اور بھی ہیں اس کے علاوہ بھی، لیکن میں آپ کو فی الحال یہ دو ہی بتاتی ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو یاد کر لیں۔ پہلے والے جو ہیں وہ تو بہت آسان ہیں، ان کو تو آپ ضرور یاد کریں اور اپنی نماز میں شامل کریں، اور یہ جو اگلے کلمات ہیں ان کو بھی آپ کوشش کر کے یاد کر لیں اور آپ ان کو اپنی نماز میں کبھی نہ کبھی نفل نماز کی کچھ رکعات میں جب آپ بڑی سکون سے دل چاہ رہا ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، قیام اللیل ہے، تہجد کے ٹائم پہ ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں آپ ان کو ادا کریں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا مزہ آئے گا نماز پڑھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم یہ جو سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم بھول چکے ہیں یا ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں، ان پر بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نماز نبوی بک ہے اس کے اندر موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ان کو ضرور ہم شامل کریں اور اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔